حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ فرمایا تم سورہ مؤمنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک خوش اور آباد ہوں گے۔ اگر آپ آج چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآنک اسلامک انفارمیشن کا چینل ہے۔ اب تک 22 سورہ مبارکہ کا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اور آج ہے سورہ نمبر 23، اور سورہ نمبر 23 ہے سورہ المؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ مؤمنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ رکوع اور آیات۔ سورہ مؤمنون میں 6 رکوع اور 118 آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ مؤمنون نام رکھنے کی وجہ۔ اس سورت کی ابتدا میں مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مؤمنون رکھا گیا ہے۔ سورہ مؤمنون کی فضیلت۔ حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی، اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ فرمایا تم سورہ مؤمنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ مؤمنون کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون کہ اس میں خالق کے وجود، اس کی وحدانیت، نبوت و رسالت کے ثبوت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنوں کو آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی، اور آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جزا فردوس کی میراث بیان کی گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کی مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشوونما کے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لیے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے، اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بیان فرمائے۔ نمبر 4، دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر نیز اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر، اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے۔ نمبر 5، انہی آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کا شدید رد کیا گیا۔ نمبر 6، حساب کے وقت کی شدتیں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ نمبر 7، قیامت کے دن لوگوں کو سعادت مند اور بدبخت
دو گروہوں میں تقسیم کر دیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 8، اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا بیان کی گئی۔ نمبر 9، مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر کفار کو سرزنش کی گئی اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ نمبر 10، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ حج کے ساتھ مناسبت۔ سورہ مؤمنون کی اپنے سے ماقبل صورت حج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں کو اخروی کامیابی حاصل ہونے کی امید پر اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ مؤمنون کی ابتدا میں وہ اچھے کام بتائے گئے جن سے مسلمان اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک ایسی مزید قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کو ہدایت کے راستے کی طرف لے آئے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔